محرم کی گھڑیاں حضرت امام حسین، ان کے قافلے، ان کی محبتوں کے ساتھ بہت نمایاں ہوئیں، لیکن اگر محرم کو ہم ازل سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جو تشریف لائے محرم کے مہینے میں آئے، نوح علیہ السلام کو جو کشتی میں کنارہ ملا محرم کے مہینے میں ملا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو آخر کار ان میں سے جتنے لوگوں نے توبہ کی محرم کے مہینے میں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات محرم، ایک پوری تاریخ ہے ایک پیچھے محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی، ایک پورا نظام ہے۔ اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے، اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے۔ کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا۔ فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے، فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے۔ فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے، میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں، کربلا کی ان وادیوں میں، لیکن اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی۔ ایک نظام ہے۔ اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں۔ اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے۔ وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے۔ اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف نہ حق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا، اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے، اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک۔ وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے۔ بلیا سی مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہو، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے، بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت،
लेकिन मैं तुझे देखना भी चाहती हूँ, माँ हूँ। माँ की ममता बेटे को देख के भी कलेजा ठंडा करती है। ये जिंदा होते हैं, इनको मौत नहीं आती। इंतकाल होता है, इंतकाल कहते हैं, मुंतकिल होते हैं एक आलम से दूसरे आलम। ये आलम शहूद है, आलम अरवाह से आए हैं हम, और आलम बरज़ख का सफ़र हमारा जारी है, आने वाला है, जिसका नाम मौत है, फना है। इन हस्तियों ने हमें एक पैगाम दिया, इन हस्तियों ने हमें एक ज़िंदगी का सबक दिया कि कभी भी ज़िंदगी में अगर ये निज़ाम आ जाए तो फिर हलाल और हराम की पहचान करनी है, फिर हक और नाहक की पहचान करनी है। और हलाल और हराम में अगर कुंबा जा रहा और मासूम बच्चे जा रहे, और फिर ये नहीं देखना कि कौन जा रहा, फिर देखना यह है कि अल्लाह की राहें, सच्ची राहें कौन है और कहाँ हैं और कैसे हैं। इमाम हुसैन की ज़िंदगी में और उनका जितना भी काफ़िला था, उनकी ज़िंदगी में कुछ वज़ाइफ भी मिलते हैं जो मैं लोगों को बहुत बताता हूँ, और उससे बहुत फ़ायदा होता है और उससे बहुत नफ़ा होता है। एक अमल देता हूँ, बहुत ज़िंदगी में काम आएगा। इन मुबारक घड़ियों के हवाले से एक अमल देता हूँ और इससे बहुत फ़ायदा होगा। वो अमल ये है कि आप 2 तस्बीह सूरत फ़ातिहा की पढ़ें, अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, और दुरूद सूरत फ़ातिहा की 2 तस्बीह पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की, और इसका सवाब हुजूर के घराने को हदिया करें। और ये सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुँचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियाँ, बेटियाँ, दामाद, नवासे, नवासियाँ, ये हुजूर का घराना है। और उस हुजूर के घराने में ये हुसैनी काफ़िला भी हुजूर का घराना है। इनको हदिया करें हुजूर के घराने को, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और ये मुसलसल अमल करते रहें। आप दिन के किसी वक्त सुबह शाम 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ लें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ें और अवल आखिर दरूद पाक पढ़ें, और फिर ये तस्बीह आप उनकी खिदमत में हदिया कर दें। आपका कोई मसला है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर की, बरकतों की और रहमतों की और खुशियाँ खुशहालों की राहें खुलेंगी। बे औलाद हैं, बेघर हैं, बेदर हैं, दर्दमंद हैं, मरीज़ हैं, कोई इफाका नहीं हो रहा, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियाँ, मुश्किलात, रास्ते बंद हैं, कोई ज़िंदगी की मुश्किल है जहाँ आप कहते हैं कि बस हम ठहर गए हैं और इसका हल सिर्फ मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ ये वजीफ़ा और बहुत हैरत अंगेज़ ये तजर्बा पाएंगे और इसकी बरकत पाएंगे। चंद दिन, चंद हफ्ते ज़िंदगी में इसको शामिल करें। मेरा तो मशवरा था कि सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप गुमान नहीं कर सकते कि आपको इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, गुमान नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते इसकी खैरें आपको क्या मिलेंगे, इसकी बरकतें आपको क्या मिलेंगी। मेरे पास इतने तंग दस्त और परेशान लोग आए जो ज़िंदगी की बाजियाँ हार चुके थे और जो खुदा न खास्ता ख़ुदकुशी का सोचते थे और बुरे बुरे ख्याल आते थे। मैंने उन्हें कहा कि 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम पढ़ लो। अगर सुबह शाम पढ़ लें तासीर बढ़ जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँगा, इस शहादत हुसैन की निस्बत से, काफ़िला हुसैनी की बरक़ात की निस्बत से एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँगा। अगर यही सारा दिन पढ़ते रहें, यानी 2 तस्बीह सुबह शाम पढ़ लें और सारा दिन उसके अलावा खुला पढ़ते रहें, तो इससे एक फ़ायदा और होगा, और वो फ़ायदा ये होगा आपको, और हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा कि आपकी तासीर ज़्यादा होगी, मसाइल जल्द हल होंगे, मुश्किलें दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, और आपको ज़िंदगी में खैर के मौके ज़्यादा मिलेंगे, तरक्कियाँ और कामयाबियाँ
بڑھ چڑھ کے ملیں گے۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے۔ عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے، اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے۔ 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے، اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے۔ اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی، اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہیدو پڑھیں گے، اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ۔ سال میں 2 دن ہے سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔
فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لیں۔ 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ایک اور عمل میں بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، میں بصرہ میں ان کے پاس حاضری میری ہوئی، ایک شخص حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا شیخ گھر میں فقر اور فاقہ ہے، لیکن اس نے جو پہلے لفظ کہے تھے وہ لفظ کچھ اور تھے کہ شیخ میرے گھر میں چونٹیاں اور مکوڑے کیڑے نہیں ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے گھر میں کوئی ذرہ ہی نہیں گرتا، اتنا فاقہ ہے، مکوڑے ذرے میرے گھر میں نہیں ہیں، میرے لیے کچھ کیجیے، میرے لیے کچھ کیجیے۔ تو سرکار کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ کل آنا۔ وہ کل آیا، اس نے اپنی ذبح العالی کی داستان اس سے بدتر سنائی، کتنے فاقے ہیں، گھر میں مشکیزہ ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے، اس کو پیمند لگا لگا کے تھک گیا ہوں، مشکیزے میں پانی نہیں رہتا، میرے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں، میرے گھر میں دانہ بھی نہیں، میرے گھر میں جو بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی پنیر بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی زیتون نہیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقوں سے ہیں۔ اور پھر ایک بات عرض کی اس سائل نے، شیخ میں آپ سے امداد نہیں مانگنے آیا، دعا مانگنے آیا، امداد مانگنے نہیں آیا، دعا مانگنے آیا، میرے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی دعا بتا دے۔ شیخ نے سر جھکایا، فرمایا کل آنا۔ اس نے مایوسی کی حالت میں شیخ کے چہرے پہ نظر کی، لیکن اللہ کے ولی تھے، اسے بھروسہ اور اعتماد تھا، اور یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے اعتماد پہ ملا ہے، اور جس کو ملا ہے بھروسے پہ ملا ہے، بھروسے پہ ملا ہے۔ اگلی دفعہ آیا، اگلے دن آیا تو خاموش بیٹھ گیا، وہ نہیں بولا اور خاموش بیٹھا رہا۔ حضرت نے اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ فرمایا، فرمایا مجھے تیری درد، تیری تنگ دستی، تیری ذبح حالی کا احساس ہے، لیکن میں کیا کروں، میں 3 دن مسلسل اللہ کے اوامر کی طرف متوجہ ہوں، 3 دن مسلسل میں اللہ کے خزانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے کوئی رزق کا ذرہ ہے، کوئی رزق کا دروازہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دور روشنی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے 10 محرم کا عاشورہ کا دن، ایک تیرے لیے روشنی ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر تو اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر تیری 10 نسلوں کے لیے رزق کے دروازے ہیں۔ اور فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسن اس بات کا اللہ کی رحمت سے گواہی دیتا ہے کہ تیری 10 نسلوں میں رزق، وسعت، برکت کے دروازے۔ جب اس نے 10 نسلوں کی بات سنی، اس کا سانس میں سانس حوصلہ آیا، اور وہ بیچارہ جو مایوسیوں میں چلا گیا تھا اس کے اندر کچھ جان اور رمق آئی، تو کہنے لگا حضور آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا روزی کر، محنت کر، روزی کر، محنت کر، اور کچھ کما، کچھ بچا، کھا بھی صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا عاشورہ کے دن کے لیے بچا، تھوڑا تھوڑا 10 محرم کے لیے بچا۔ جب 10 محرم قریب آئے تو 1 محرم کو میرے پاس آ جانا، 1 محرم کو میرے پاس آ جانا۔
कहा ठीक है। वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। फरमाया अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है और मैं बहुत हैं। चंद दिरहम ऐसा कर, घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम को। ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम को घर वालों पे खर्च कर, क्योंकि आका का फरमान है जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिस्क देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा तो अल्लाह जल्ला शान हो उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे और अल्लाह उससे राज़ी होंगे और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियाँ हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियाँ बिठाई। बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना ये तो वही शख्स है, लेकिन आज इसकी हालत बदली हुई है, इसके नक्शे बदले हुए हैं, इसकी कैफियतें बहुत ज़्यादा बदली हैं। क्या हुआ? उसने आके सलाम अर्ज़ किया, अदब से बैठा और कहने लगा हुजूर आपके अमल ने मुझे रंग दिया। मेरा ज़र्रा ज़र्रा का कमाया हुआ था, मेरा ज़र्रा ज़र्रा का हलाल जमा किया हुआ था, उस ज़र्रा ज़र्रे के जमा किए ने मेरे लिए हैरत अंगेज़ रहमत और बरकत के दरवाज़े खोले। आपने फरमाया ये जो ऊँटनी जिस पे बैठ के आया हूँ फ़लाँ नस्ल की आला ऊँटनी है। एक शख्स को मैंने देखा, वो आवाज़ लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को ख़रीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूँ। तो मैंने उससे पूछा कि इस ऊँटनी के बारे में तुझे क्या ऐब है, तू इसे ज़बरदस्ती आखिर क्यों बेचना चाहता है? कहा वो खामोश रहा। कहा कि मियाँ अगर लेना है तो ले लो वरना हम चले हैं। कहा नहीं बताएं। जब मैंने इसरार किया, कहा कि मैंने इस ऊँटनी के बारे में, इस ऊँटनी का ख्वाब देखा अपने बारे में, इसको ख्वाब में देखा, अपने बारे में देखा कि मेरे लिए ये ऊँटनी मुआफिक नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स को बेचूं जो ज़रूरतमंद हो, चाहे वो उधार ले ले। और कहा वो ज़बरदस्ती मुझे कहने लगा तुम ले लो। मैंने कहा मेरे पास 1 दिरहम भी नहीं है, 1 दिरहम तो 1 दिरहम 1 दौनिक भी नहीं है, 1 औकिया कुछ भी नहीं है। कहा कुछ नहीं है, ऊँटनी ले लो, इसे बेचो, जो मुनाफा मिले तुम ले लेना, जितने की बिके मुझे दे देना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। कहा ज़बरदस्ती ऊँटनी के लगाम मुझे दे के चला गया। कहा मैं परेशान हुआ तो अचानक मेरे दिल में आवाज़ आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। बस उस आवाज़ ने मुझे तसल्ली दी और उस आवाज़ से मैं मुतमईन हुआ और कहने लगे कि बस मैं फिर उस ऊँटनी को लेके चला शाम तक। एक साहब ने देखा, कहा वाह ऐसी ज़बरदस्त ऊँटनी कहाँ से ली? मैंने कहा बेचनी है, वाकई बेचनी है, ये तो बहुत आला नस्ल की है, ये लोग तलाश करते हैं, ये तुम कितने की दोगे? कहा तुम कीमत लगाओ, तुम कितने की लोगे? कहा कि उसने 500 दिरहम कहा। मैंने कहा नहीं मैं 800 से कम नहीं दूंगा। कहा अपनी ज़बान पे पक्के रहोगे? कहाँ पक्का हूँ। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 800 दिरहम देता हूँ। कहा कि मेरी लगाम नहीं पकड़ी जा रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ कांपते देख के कहा क्या हुआ, तकलीफ हो रही है, कोई लर्जा हो गया? मैं क्या इजहार करूं, मैं तो 1 दिरहम को तरसता था और 800 दिरहम। कहा उसने मेरे हाथ से लगाम ले ली और मुझे खुद ऊँटनी में बिठा लिया और पैदल जा रहा। अब मेरा नक्शा अजब बढ़ गया, अजीब हो गया। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूँ और मुझे ऊँटनी पे ले जा रहा है। घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी, ऊँटनी को खाना दिया और मुझे 800 दिरहम की थैली पकड़ा दी। कहा मैं परेशान, इसको लेके कैसे जाऊँ? वो मेरी परेशानी भांप गया। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा कि मैं फ़लाँ बसरा की, फ़लाँ गांव, फ़लाँ बस्ती, फ़लाँ जगह का रहने वाला। कहा मैं पहुँचाऊँगा। उसने ऊँटनी पे मुझे फिर बिठाया, खुद साथ बैठा और मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा। हालांकि उस वक्त वो मालिक था, मैं मालिक नहीं था। मुझे 800 दिरहम दे चुका था।
اور مجھے گھر پہنچایا۔ کانپتا ہوا جب میں گھر پہنچا، میری بیوی نے مجھے لرزے کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ میں نے اسے کانپتی زبان اور ہانپتے دل، دھڑکتے دل اور ہاتھوں کی لغزش کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا۔ کہا اس نے 800 درہم کی دیکھا نا تو ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہیں یہ مر نہ جائے، مجھے خطرہ ہوا۔ اب کہا کہ اس میں سے ہم نے 1 درہم نکالا۔ کبھی تھیلی کو دیکھتے ہیں، ساری رات نیند نہ آئی اور اس 1 درہم نکال کے ہم نے گھر کا خرچ لیا۔ وہ پہلا دن تھا جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اور اچھا کھا کے رات کو سوئے۔ اب میرے اندر پریشانی اور بے چینی تھی۔ وہ بے چینی یہ تھی، جس کی اونٹنی تھی اس کو میں پیسے دوں، کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ تو دے کے چلا گیا۔ اب میں نے جا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دی۔ جنگل میں روتا تھا، 7 دن مسلسل میں روتا رہا اور گھر آ جاتا تھا، کھانا ساتھ لے جاتا تھا اور پھر روتا تھا، اللہ میرا دین ہے مجھے مالک سے ملوا، میرا دین ہے مجھے مالک سے ملوا۔ کہا کہ جمعہ کا دن تھا، صبح صبح آ کے کسی نے دروازے پہ آواز دی۔ میں پہچانا کہ وہی بندہ ہے، دیکھا تو وہی ہے۔ میں گلے لپٹ گیا، اسے رویا بہت زیادہ۔ میرا محسن تھا، میں اسے چوم رہا تھا، میں سر سے پاؤں تک اسے چوم رہا تھا۔ کہا وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے اسے یہ سارا واقعہ سنایا، ایسے اونٹنی دی، ایسے ایک بندہ ملا اور اس نے 500 اور میں نے 800 درہم اور اس نے مجھے 800 درہم دیے۔ اب تک ہم اس میں سے 5 درہم خرچ کر چکے ہیں، یہ تھیلی ہے، یہ آپ اس میں سے لے لیں۔ کہا اس نے اس میں سے 250 درہم لیے۔ کہا یہ میری اونٹنی اصل میں 250 درہم کی تھی، باقی تیرے ہیں۔ کہا جب اس نے کہا نا تیرے ہیں تو میں ایک دم پریشان ہوا کہ اتنے پیسے میرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے باپ دادا نے آج تک اتنے پیسے نہیں دیکھے۔ غربت تو میں نے ورثے میں پائی تھی، غربت تو ورثے میں پائی تھی۔ تو کہا کہ پھر میں نے وہ تھیلی لی اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا اور اس سے اونٹوں کا کاروبار ہی کیا۔ اور کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، ایک ریوڑ ہے اور بہت اچھی نسل کے ہیں۔ میں 3 اونٹنیاں لایا ہوں، ان تینوں کے پیچھے ہدایے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اسے لنگر خانے میں دے دیا، جمع کرا دیا اور وہ کئی دن حضرت کی خدمت میں رہا اور چلا گیا۔ میرے آقا کا فرمان، اس سارے واقعے کا نچوڑ میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو عاشورہ کا دن اپنے گھر والوں پہ دل کھول کر خرچ کرے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے خرچ کرے، اس کی زندگی میں کامیابیاں اور اسی طرح آتی ہیں۔ میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا۔ یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرار، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے،
झोंपड़ा भी नहीं है कि मुझे घर मिल सकता है? फरमाया हाँ मिल सकता है। फरमाया क्या? मैं इस्तिग़फ़ार किया कर, सारा दिन अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कर, बहुत पढ़ा कर। एक और आया, उसने कहा मैं चाहता हूँ मेरे बाग हों और मैं बागात का मालिक हूँ, मुझ जैसा फ़कीर तंगदस्त ऐसा हो सकता है? मैं हो सकता है। मैं क्या? मैं इस्तिग़फ़ार किया कर। जो साइल आ रहा था उससे इस्तिग़फ़ार बता रहे थे। जब सारे साइल चले गए तो ग़ुलाम ने पूछा, आका आज आपने हर बंदे को इस्तिग़फ़ार ही बताया है, क्या वजह है? और मैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, जब इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, फिर मैं बारिशें बरसाऊंगा, फिर मैं फल दूंगा, फिर मैं बेटे दूंगा। उसमें एक साइल वो भी आया था जिसकी औलाद नहीं थी, उसे भी फरमाया इस्तिग़फ़ार कर, और उसने मियाँ बीवी ने खूब इस्तिग़फ़ार किया और अपने बेटे अता फरमाए। मिदरारा बेअमवालिम व बनी, अनहारा, बेटे, नहरें, नेमतें, मेवे, रिस्क, इस्तिग़फ़ार। अच्छा, इस्तिग़फ़ार से मुराद क्या है? इस्तिग़फ़ार, मैं किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे जा रहा था तो एक साहब ना 4 व्हील वाला वो बड़ा सा वो था ब्रीफ केस, उसके हैंडल से उसको चलाए जा रहे थे ऐसे तेज़ी से, तो एकदम फ़्लाइटें निकल रही थी, रास्ता था, तो एक्सक्यूज़ मी ऐसे करते नहीं, यूँ निकल रहे थे। तो मुझे इस्तिग़फ़ार याद आया, और एक्सक्यूज़ मी कहते थे ना, लोग रास्ता दे देते थे। अच्छा, जब बंदा इस्तिग़फ़ार कहता है, इस्तिग़फ़ार करता है, ऐसी राहें खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं। क्यों? फरमाया तुम सारे के सारे खताकार हो, आका का फरमान है, मफ़हूम है, और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला। इस्तिग़फ़ार के माने ये है कि अल्लाह मैं एतराफ़ जुर्म करता हूँ, एतराफ़ जुर्म करता। हमारे यहाँ एक घर के करीब ना एक दूसरी गली में आरा मशीन थी, ये लकड़ियाँ काटने की, तो उसका एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, पुराना रूसी ट्रैक्टर था जो बड़े बड़े तने उठाता था इसके दरख्तों के। तो ड्राइवर जो था वो हमेशा जो है वो गाड़ी अपना ट्रैक्टर दरमियान में चलाता था, कभी दाएं बाएं उतारता नहीं था। फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, झगड़े भी हो जाते थे, मार कुटाइयाँ भी हो जाती थी। वो ड्राइवर मैंने देखा हुआ, बेचारा एक हादसे में फौत हुआ। अच्छा, उसके मिजाज में एक अजीब बात थी, वो ना जाते ही लड़ाई कर लेता था, झगड़े कर लेता था, कभी ट्रैक्टर का व्हील नीचे नहीं उतारता था। झगड़ा करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद वहाँ पहुँचते अपनी कमीज़ उतारता था, पुलिस वालों को कहता था, थाने वालों को, या जहाँ कहीं उसको ले जाते थे इंसाफ के लिए या झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कहते मुझे मारे, मैं मुजरिम हूँ। वो कहते बात क्या है? कह रहे मारे, मैं मुजरिम हूँ। अब वो कैसे मारे? बात तो सुने। अच्छा, वो बात थी ऐसी कि उसको मार पड़नी थी। जब वो कहता था मुझे मारे तो मार पड़ती ही नहीं थी। क्यों? उसने आते एतराफ़ जुर्म किया। जो इस्तिग़फ़ार करता है वो सारा दिन जुर्म का एतराफ़ करता है। मौला मेरी तन्हाइयाँ भी दागदार हैं, मेरी आँखें, मेरा दिल, मेरे जज्बे, मौला मेरे दिन रात सारे दागदार हैं। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है। तेरी वुसअतों का ख़याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। कुछ तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। नज़र से अपनी सबको गिरा दूं, फ़कत तुझसे फरियाद रहे। यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। हर वक्त ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे न मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। हाँ, ये इस्तिग़फ़ार है कि मौला मुझसे बड़ा कोई दुनिया में मुजरम है ही नहीं। मैंने अपने जुर्म का 100% एतराफ़ भी करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। जब बंदा इस जज्बे पे आता है, फिर अल्लाह के ख़जानों से उसके लिए हैरत अंगेज़ बरकत, रहमत, रिज़्क़, इज़्ज़त, वुसअत, अता, शफ़क़त और रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। तो ये शुहदा की यादें हमें मांगना भी देती हैं, मांगना भी सिखाती हैं, अल्लाह के ख़जानों से लेना भी सिखाती हैं। और ये शुहदा की यादें हमें बहुत एक रास्ते और मंजिल देती हैं। आएँ हर साल 9-10 मुहर्रम नहीं, अपना पूरा दिन, अपनी पूरी रातें, अपना सारा साल 9-10 मुहर्रम बनाना है और आशूरा का दिन बनाना है।
وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے۔ آج کے بعد ہمارا ہر دن عاشورہ کا ہوگا، صبر میں بھی، عطا میں بھی، توبہ میں بھی، مانگنے میں بھی، دعاؤں میں بھی، استغفار میں بھی، اللہ کی محبت میں بھی، عشق مصطفیٰ میں بھی، اور محمد آل محمد کی نسبتوں کے ساتھ، اصحاب محمد کی شہادتوں اور نسبتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ہر دن اسی طرح روشن ہوگا اور ہر دن انشاءاللہ کامیابی کا سفر ہوگا۔ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔